بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خلیفہ ہارون الرشید کے عہد حکومت میں ابو الحسن ابن ظاہر ایک بہت بڑا عطریات کا تاجر تھا۔ بغداد میں اس کی نیکی، شرافت اور امارات کی شہرت تھی۔ محلات شاہی میں بھی بلایا جاتا تھا۔ خلیفہ کے یہاں عطر و تیل نیز دوسری خوشبوئیں اس کی دکان سے جاتی تھیں۔ شاہی رسوخ اور نیک نفسی کی وجہ سے ابو الحسن کا حلقہ احباب بھی کافی وسیع تھا۔ ابو الحسن ابن بکا شہزادہ ایران کے خاص دوستوں میں سے تھا اور کبھی کبھی دکان پر بھی آ کر بیٹھا کرتا تھا۔ ایک روز ابو الحسن ابن ظاہر اپنی دکان پر بیٹھا ہوا ابن بکا سے بغداد کے دربار شاہی کے دلچسپ واقعات بیان کر رہا تھا کہ ایک برقع پوش عورت 10 کنیزوں کے ساتھ آئی۔ اس کو دیکھ کر ابو الحسن بکا ادب سے کھڑا ہو گیا اور سلام کے بعد بیٹھنے کے لیے عرض کیا۔ خدا جانے اتفاقاً اس عورت کے چہرے سے نقاب گر گیا۔ گوشت نے فوراً منہ پھیر کر برقع درست کر لیا، لیکن اس کی ایک نظر میں ابو الحسن ابن بکا دل دے بیٹھا تھا۔ وہ عورت اس قدر حسین تھی کہ یوں محسوس ہوتی تھی گویا اس کے نقاب سے چھن چھن کر حسن کی شعائیں نکل رہی ہیں۔ محبت کے دیوتا کا نشانہ سیدھا پڑا تھا۔ ابن بکا نے یہ سوچا کہ یہ کوئی معزز خاتون معلوم ہوتی ہے، کہیں میری بےتابی محسوس نہ کرے اور میں یہاں بیٹھ کر اپنے قلب پر قابو نہ رکھ سکوں۔ وہاں سے اٹھا تو اس عورت نے ابو الحسن عطار معرفت کہلوایا کہ آپ کا اس وقت جانا آداب مجلس کے خلاف ہے، کیا میرا آنا ناگوار گزرا ہے؟ پھر ابن ظاہر سے کہا کہ یہ کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ آپ ایران کے شہزادے ابو الحسن ابن بکا ہیں۔ وہ عورت کچھ دیر عطار سے آہستہ آہستہ گفتگو کرتی رہی۔ اس کے بعد ابن بکا پر ایک نگاہ غلط انداز ڈال کر چلی گئی۔ ابو الحسن نے ابن بکا کو بتایا کہ یہ خلیفہ ہارون کی منظور نظر کنیز شمس النہار تھی۔ پھر کچھ عرصہ خاموش رہ کر کہنے لگا کہ اگر میرا اندازہ بالکل ہی غلط نہیں تو مجھے اندیشہ ہے کہ آپ اس سے محبت کرنے لگے ہیں۔ ابن بکا نے ایک آہ سرد بھر کر کہا کہ بے شک آپ کا خیال درست ہے۔ وہ ایک جھلک جو میں نے اس کی دیکھی تھی، اس پر اپنا سب کچھ نثار کر چکا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ عشق میری جان لے لے گا، کیونکہ کہاں خلیفہ کی منظور نظر کنیز اور کہاں میں ایک ادنا سوداگر۔ ابن ظاہر نے اسے تشفی دیتے ہوئے کہا کہ دوست، یوں تو تم قسمت کے سکندر ہو۔ شمس النہار بھی اپنا دل ہار گئی ہے اور چلتے ہوئے تاکید کر گئی ہے کہ جب میں کنیز بھیجوں تو اپنے ساتھ ان کو بھی لانا، لیکن مجھے فکر ہے کہ اگر تم دونوں میں سے کسی نے بھی کوئی ایسی حرکت کی جس سے دوسروں کو شبہ ہو تو میری بات خلیفہ تک ضرور پہنچ جائے گی۔ یہ گفتگو ابھی کر رہے تھے کہ ایک لونڈی نے آ کر عطار سے کہا کہ تم کو سامان لے کر شمس النہار نے بلایا ہے۔ اس نے کہا بہت اچھا، تم چلو، میں حاضر ہوتا ہوں۔ پھر عطر اور تیل کے کنیستر ایک غلام کے سر پر رکھوا کر اور ابن بکا کو ساتھ آنے کو کہا۔ راستے میں پھر ابو الحسن ابن ظاہر اپنے دوست کو سمجھاتا رہا کہ جس طرح بھی ممکن ہو تم اس وادی خاردار میں قدم نہ رکھو، مجھے اس کا انجام اچھا نظر نہیں آتا۔ شمس النہار کتنی بھی کوشش کرے راز ظاہر ہو کر رہے گا اور پھر خدا ہی جانتا ہے کیا ہو۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے شاہی محل میں پہنچ گئے۔ حکام و پاسبان سب ابو الحسن کو جانتے تھے، اس لیے بغیر کسی پرسش کے اندر چلے گئے۔ وہاں کنیزوں نے دونوں کو ایک راستہ کمرے میں بٹھایا۔ کمرے کی زیبائش دیکھ کر ابو الحسن محو حیرت ہو رہا تھا کہ ایک سمت کا پردہ ہٹا اور 10 نہایت حسین و نازک اندام کنیزیں ہاتھ باندھ کر اندر آئیں۔ پھر دوسری طرف کا پردہ ہٹا، 10 ماہ تمثال حور کنیزیں اندر آئیں، جن کے جمال جہاں آرا کو دیکھ کر ابن بکا مبہوت ہو گیا۔ سب کے بعد جمال شمس النہار بسد انائی وزیر بائی دلوں کو پامال کرتی ہوئی آئی۔ سب نے سروقد کھڑے ہو کر سلام کیا، پھر حسب مراتب بیٹھ گئے۔ شمس النہار نے لونڈیوں کو اشارہ کیا، ساز چھڑ گئے اور طوفان نغمہ اٹھا۔ حاضرین مجلس نقش بدیوار ہو گئے۔ کنیز کا گانا سن کر ابو الحسن ابن بکا بے قرار ہو گیا، اشارہ کیا کہ میں گانا چاہتا ہوں۔ کنیزوں نے ساز ملائے۔ ابن بکا نے ایک نہایت پردرد لہجے میں عاشقانہ غزل گائی۔ پھر شمس النہار نے گایا، راگ کے سیلاب میں جذبات بہہ نکلے۔ شمس النہار اٹھ کر خلوت میں چلی گئی۔ ابن بکا بھی پیچھے پیچھے گیا اور دونوں بے اختیار ایک دوسرے سے گلے لگ کر بے ہوش ہو گئے۔ ابو الحسن نے اٹھ کر لخلخہ سنگایا۔ آہستہ آہستہ زندگانے عشق کے ہوش و حاس درست ہوئے۔ ابھی دل کی باتیں زبان پر بھی نہ آنے پائی تھیں کہ ایک کنیز نے اطلاع دی کہ خواجہ مسرور آیا ہے اور بازیابی چاہتا ہے۔ ابن ظاہر گھبرایا، لیکن شمس النہار نے کہا کہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر خادمہ سے کہا کہ مسرور کو باتوں میں لگاؤ، میں آ رہی ہوں۔ کنیز چلی گئی۔
شمس النہار نے دوسری کنیزوں کو جلد ہدایات دی کہ دونوں کو یہاں سے کسی طرح نکالیں اور خود باہر آ کر مسند پر بیٹھ گئی۔ اشارہ پا کر مسرور اندر آیا اور ادب سے سر جھکا کر عرض کیا کہ امیر المومنین تشریف فرما ہونا چاہتے ہیں۔ شمس النہار نے کہا کہ خلیفہ کی خدمت میں میرا آداب پیش کر کے عرض کرنا کہ کنیز سرفرازی کی منتظر ہے۔ مسرور چلا گیا تو خود اٹھ کر ابو الحسن ابن بکا کے پاس آئی، پھر گلے مل کر کہنے لگی کہ تم مطمئن رہو، شمس النہار کا دل ہر وقت تمہارے پاس رہے گا۔ ابو الحسن باسد مسرت و یاس وہاں سے چلا اور ایک کنیز نے دونوں کو چور دروازے سے لب دجلہ پہنچا دیا۔ وہاں سے کشتی میں سوار ہو کر دوسرے کنارے پر آگے ابن ظاہر ابو الحسن کو اپنے ایک دوست کے مقام پر لے گیا، کیونکہ رات زیادہ ہو چکی تھی۔ دوست اس وقت ابو الحسن اور ابن عطار کو دیکھ کر متعجب ہوا، لیکن ابن عطار نے یہ کہا کہ یہ میرے دوست ابن بکا ہے، دفعتاً ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، ان کو یہاں لے آیا۔ دوست نے خلوص سے خوش آمدید کہا اور دونوں کے لیے انتظام آرام کر دیا۔ صبح کو جب ابن عطار اور ابو الحسن ابن بکا اپنے اپنے گھر جانے لگے تو چلتے ہوئے ابو الحسن بکا نے کہا، میرے حال سے بے پرواہ نہ جائیے گا، صرف آپ ہی کا سہارا ہے۔ ہاں، اگر شمس النہار کے متعلق کوئی اطلاع ملے تو مجھے جاننے اور مفصل حالات سننے کا ذکر کیا تو مجھے ضرور خبر کیجیے گا۔ ابن ظاہر نے اس کو اطمینان دلایا کہ ہر وقت میں تمہاری خدمت کے لیے تیار رہوں گا۔ تیسرے پہر کو شمس النہار کی کنیز عطار کی دکان پر آئی اور ابن بکا کی خیریت دریافت کی۔ ابو الحسن نے کہا کہ وہاں سے آ کر ابو الحسن ابن بکا بہت بے قرار رہا، بڑی مشکل سے سمجھا کر اس کو گھر بھیجا ہے۔ کنیز کہنے لگی کہ شمس النہار بھی بہت پریشان اور مضطرب حال ہے، ہم کل سے برابر سمجھا رہی ہیں لیکن اس کو سکون نہیں ملتا۔ خلیفہ نے بھی اس کی حالت کے تغیر کو محسوس کر لیا ہے، چنانچہ آج صبح طبیب شاہی آیا اور نبض دیکھ کر دوا تجویز کر گیا۔ خدا انجام بخیر کرے، مجھے مستقبل تاریخ معلوم ہوتا ہے۔ ابن ظاہر ابو الحسن کے مکان پر گیا اور کنیز کی آمد کا حال سنایا اور ساتھ ہی سمجھاتا بھی رہا کہ صبر سے کام لو، اگر راز کھل گیا تو بہت ہی مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ ابو الحسن ابن ظاہر اسے اپنے ساتھ لے کر ابن بکا کے مکان پر آیا۔ خط دے کر ابن بکا بہت خوش ہوا، دیر تک خط کو سینے سے رکھا، پھر جواب لکھ کر کنیز کو دے دیا۔ ابن ظاہر نے رات کو لیٹ کر سارے معاملہ پر غور کیا تو ہر طرف خطرات نظر آئے۔ اس نے سوچا کہ شاہی منظور نظر کنیز کی خط و کتابت کبھی اور رنگ ضرور لائے گی، اور جب خلیفہ کو حالات معلوم ہوں گے تو معلوم نہیں میرا خشر کیا ہوگا۔ چنانچہ اس نے ارادہ کر لیا کہ اس درمیان سے نکل جانا چاہیے، لیکن دوسری طرف ابن بکا سے دوستی کا خیال آیا تھا۔ ایک سچے دوست کی حیثیت سے اس کا فرض تھا کہ مصیبت کے وقت جو کچھ اس کی امداد کر سکتا ہو کرے۔ آخر وہ اسی فیصلے پر پہنچا کہ یہ شخص نازک صورت اختیار کیے بغیر نہیں رہے گا، اور نتیجے میں جو تباہی آنے والی ہے وہ اس کی برداشت سے باہر ہے۔ اس لیے صبح کو اس نے ابو الحسن بکا کو ایک خط لکھا اور سب نشیب و فراز سمجھا کر اسے اطلاع دی کہ میں کچھ دن کے لیے بصرہ جا رہا ہوں۔ یہ خط ایک غلام کے ہاتھ روانہ کر کے خود سامان سفر باندھنے لگا۔ اسی دوران ابن ظاہر کا ایک دوست جوہری آ گیا اور سفر کے متعلق دریافت کرنے لگا۔ پہلے تو اس نے ٹالا، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ وہ ابو الحسن ابن بکا کے بے تکلف ملنے والوں میں سے ہے اور ممکن ہے کہ میرے جانے کے بعد اس کو راہ راست پر لا سکے، جوہری اس وقت تو خاموش ہو گیا، لیکن دوسرے وقت وہ ابن بکا کے پاس گیا اور اس سے ابن ظاہر کے جانے اور مفصل حالات سننے کا ذکر کیا۔ ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا اگر ضرورت پیش آئے تو میں ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ ابن بکا ابو الحسن عطار کے چلے جانے کی وجہ سے پریشان تھا، اس سہارے کو غنیمت سمجھا۔ اتفاقاً اس وقت شمس النہار کی کنیز خط لے کر آ گئی اور جوہری یہ سوچ کر الگ چلا گیا کہ ممکن ہے کہ وہ میرے سامنے حالات بیان نہ کرے۔ تھوڑی دیر میں کنیز خط کا جواب لے کر چلی گئی۔ ابن بکا نے جوہری کو بلا کر بتلایا کہ کنیز بھی تم سے مطمئن نہیں ہے، اگر ممکن ہو تو کسی وقت آپ خود بھی اسے مل کر ہمراز بنانے کی کوشش کیجیے۔ جوہری وعدہ کر کے چلا گیا۔ 4 روز کے بعد کنیز پھر شمس النہار کا خط لے کر جا رہی تھی۔ جوہری اس کو دیکھ کر پیچھے ہو لیا اور گفتگو کرنے کے لیے مناسب موقع کا متلاشی رہا۔ کنیز جلدی میں تھی، معلوم نہیں کس طرح خط اس کی جیب سے گر گیا اور جوہری نے اس خط کو واپس دے دیا اور ساتھ بتایا کہ میں ابن بکا کا رازدار دوست ہوں، اگر اس وقت تمہارے تعاقب میں نہ آتا اور یہ خط کسی دوسرے کے ہاتھ لگ جاتا تو کسی کی خیر نہیں تھی۔
پھر کنیز کو کچھ انعام دیا اور گفتگو کرتا ہوا اس کے ساتھ ابن بکا کے گھر آیا۔ اس طرح کنیز کو اطمینان ہو گیا اور اس نے شمس النہار سے بھی اس کا ذکر کر دیا۔ شمس النہار جوش محبت میں ضروری احتیاط بھی بھول جاتی تھی۔ اس نے کنیز کی معرفت جوہری کو خلیفہ کے محل میں طلب کیا۔ جوہری نے کنیز کو سمجھایا کہ میرا محل میں جانا کسی طرح موضوع نہیں۔ ابن ظاہر کا پرانا رسوخ تھا، اس کو سب جانتے تھے۔ میں نیا آدمی ہوں، اگر شبہات پیدا ہوگی تو بڑی دقت پیدا ہوگی۔ اپنی ملکہ سے عرض کرو، میرا ایک مکان ہے جو میں نے دوست احباب کی ضیافتوں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے، اگر وہ مناسب سمجھے تو میں وہاں انتظام کر دوں۔ ابن بکا بھی وہیں آ جائیں گے، اسی طرح بآسانی ملاقات ہو سکتی ہے۔ کنیز نے جا کر شمس النہار سے کہا۔ وہ تیار ہو گئی۔ کنیز پھر واپس آئی اور اطلاع دے گئی کہ شام کو ملکہ آئے گی۔ جوہری نے حتی المقدور مکان کی آراستگی میں کوئی دقیقہ فروغ گداشت نہ کیا۔ بہت سا قیمتی سامان زینت احباب سے لا کر فراہم کیا۔ ابن بکا کو بھی اطلاع کر دی کہ فلاں وقت شمس النہار آپ سے ملنے آئیں گے۔ ابن بکا تیار ہو کر آ گیا۔ شام تک دونوں دوست لوازم دعوت و آرائش مکان میں مصروف تھے۔ ابن بکا اپنے جذبات سے مضطرب تھا، بار بار آفتاب کی طرف دیکھتا اور اس کی سست روی پر دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتا۔ خدا خدا کر کے شام ہوئی۔ حسب وعدہ شمس النہار دو کنیزوں کے ساتھ آئی اور بچھڑے ہوئے دل ملے اور دنیا و مافیہا کو بھول گئے۔ تھوڑی دیر میں دسترخوان بچھا، سب نے کھانا کھایا، جوہری کی ہمدردی اور مہربانی کا شکریہ ادا کیا۔ اب یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ باہر سے شور و گل کی آوازیں آئیں اور ایک غلام نے اطلاع دی کہ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، مکان لٹ رہا ہے، کئی آدمی مقابلہ میں مجروح ہو چکے ہیں۔ جوہری صورتحال دیکھنے کو باہر آیا تو خود بھی گر گیا۔ اتنے میں ڈاکو مال و سباب لوٹ کر فرار ہو گئے۔ جوہری مکان کی طرف آیا تو ایک غلام سے معلوم ہوا کہ ابن بکا اور شمس النہار کو گفتگو کر کے لیے گئے ہیں۔ جوہری بہت پریشان ہوا اور پھر شمس النہار کا اس کے مکان سے غائب ہونا، احباب سے لایا ہوا سامان زینت لٹنا، حکومت کی پوچھ پرسش کا خطرہ، ان سب باتوں کو سوچ کر جوہری گھبرا گیا اور دل میں کہنے لگا ابن ظاہر نے اچھا کیا چلا گیا، اور مجھ سے بڑا بے وقوف کون ہوگا جو خود اپنے سر پر مصیبت لایا۔ ڈاکے کی خبر مشہور ہوتے ہی کچھ احباب آ گئے اور جوہری کو تسلی و تشفیع دیتے رہے۔ اتنے میں غلام نے آ کر اطلاع دی کہ ایک شخص تنہائی میں آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ جوہری اٹھ کر باہر گیا، وہاں ایک اجنبی کھڑا تھا۔ وہ کہنے لگا آپ تنہا تھوڑی دور میرے ہمراہ چلیں، میں آپ کی ڈکیتی کے متعلق آپ کو کچھ اطلاع دوں گا۔ جوہری اس اجنبی کے ہمراہ ہو گیا۔ تھوڑی دور آ کر اس نے کہا کہ مجھے ابن بکا اور شمس النہار نے بھیجا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، ان کی رہائی بھی ہو جائے گی اور ممکن ہے کہ آپ کا کچھ احباب بھی مل جائے۔ آپ کی سلامتی کے لیے خدا کو حاضر ناظر کر کے قسم کھاتا ہوں۔ جوہری تن بتقدیر اس کے ساتھ چلا۔ دونوں دجلہ کو عبور کر کے دوسری طرف گئے اور ایک تنہا مکان میں پہنچ کر اندر گئے تو دروازہ بند ہو گیا۔ وہاں 10 آدمی بیٹھے تھے۔ انہوں نے جوہری کو باعزت بٹھایا، پھر کھانا پیش کیا اور کہنے لگے آپ کے مکان پر جو حملہ ہوا تھا اس میں ہم شریک تھے، لیکن ابھی کچھ دیر ہوئی بعض ایسے حالات پیش آ گئے کہ ہم نے آپ کو تکلیف دی۔ اگر آپ بحلف ہمیں رازداری کا یقین دلائیں تو ہم دونوں قیدی اور جو کچھ سامان اس وقت موجود ہے آپ کو واپس کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جوہری نے قسم کھائی اور وعدہ کیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے ابن بکا اور شمس النہار کو لا کر جوہری کے سپرد کیا اور جو کچھ سامان موجود تھا دے دیا۔ پھر ان لوگوں نے ایک چھوٹی سی کشتی میں سوار کیا اور کہا کہ آپ لوگ تشریف لے جائیے اور اپنے وعدے کو یاد رکھیے۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے دوسرے کنارے آئے اور گھر کی طرف چلے ہی تھے کہ کچھ سپاہیوں نے آ کر گرفتار کر لیا۔ شمس النہار نے دستہ کے افسر کو بلا کر کچھ کہا اور وہ فوراً مؤدب ہو گیا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان کو چھوڑ دو اور بحفاظت ان کے مکان تک پہنچا دو۔ ہم لوگ صبح کے قریب گھر پہنچے۔ اہل و عیال سب پریشان تھے۔ ہمیں دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا۔ شمس النہار 2 سپاہیوں کے ہمراہ الگ چلی گئی۔ جوہری اور ابو الحسن پریشان تھے کہ دیکھیے کیا ہو، اگر راز افشا ہو گیا تو خدا خیر ہی کرے۔ صبح کو شمس النہار کی کنیز آئی۔ جوہری نے حال دریافت کیا۔ وہ کہنے لگی خدا نے بڑا فضل کیا، راز چھپا رہ گیا۔ ان سپاہیوں کے ملنے سے بہت خطرہ پیدا ہو گیا تھا، لیکن شمس النہار نے افسر کو کچھ دینار دے کر خاموش کر دیا۔ سپاہیوں کو اس کی شخصیت کا علم ہی نہ ہوا۔ پھر اس نے 2 تھیلیاں اشرفیوں کی جوہری کو دے کر کہا کہ یہ شمس النہار نے بھیجی ہیں، آپ ان سے اپنے نقصان کی تلافی کیجیے۔ جوہری نے بڑا شکریہ ادا کیا۔ کنیز تو چلی گئی،
جوہری نے سب چیزیں خرید کر جس کا سامان لٹ گیا تھا واپس کر دیا۔ بعد میں وہ ابو الحسن کے پاس گیا اور کل حالات کی اطلاع دی۔ 3-4 روز تک کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہ آیا۔ ایک روز جوہری اپنی دکان پر بیٹھا تھا کہ وہی کنیز جو خطوط لایا کرتی تھی گھبرائی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ آپ اور ابو الحسن اسی وقت کہیں چلے جائیے، منٹ کی دیر نہ کریں، شمس النہار کو خلیفہ نے طلب کیا ہے اور میں تمہیں اطلاع دینے آئی ہوں۔ جوہری کے ہوش اڑ گئے، دکان بند کر کے بھاگا ہوا ابن بکا کے پاس گیا اور حالات بتائے۔ پھر دونوں تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر شہر انبار کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستہ میں کچھ ڈاکو مل گئے اور جو کچھ زیادہ راہ جلدی میں چلتے ہوئے لے آئے تھے لوٹ لیا، حتیٰ کہ بدن کے کپڑے تک اتروا لیے۔ صرف ایک پاجامہ ستر پوشی کے لیے پاس رہ گیا۔ پریشان و مضطرب ایک طرف چل دیے۔ متواتر صدمات اور شمس النہار کی گرفتاری کی اطلاع نے ابن بکا کو نیم جان کر دیا تھا۔ راستہ میں بیمار ہو گیا، مجبوراً ایک مسجد میں پڑ گئے۔ مسجد شہر سے کچھ دور بنی ہوئی تھی۔ صبح کو ایک نمازی آیا، ان لوگوں کو دیکھ کر حال دریافت کیا۔ جوہری نے لوٹنے کا واقعہ بیان کر دیا۔ وہ بڑے اصرار سے دونوں کو اپنے گھر لے گیا اور ہر ممکن خاطر و مدارت کی۔ اس نیک مرد کے مکان پر جا کر شہزادی کی تکلیف اور بڑھ گئی۔ 3-4 روز حالت خراب ہونے لگی تو ابن بکا نے جوہری کو بلا کر کہا کہ میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ اپنی جان شمس النہار کی محبت میں دے رہا ہوں اور یہ وصیت کرتا ہوں کہ بغداد جا کر میری والدہ کو اطلاع کر دینا، ممکن ہو تو مجھے بغداد میں ہی دفن کرنا۔ جوہری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کی بے کسی کی موت پر بہت رنجیدہ ہوا۔ بہرحال جوہری نے ابن بکا سے وعدہ کر لیا کہ تمہاری وصیت پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ اسی روز شہزادہ ایران ابن بکا کا انتقال ہو گیا۔ جوہری اپنے میزبان کے ہاں اس کی نعش امانت رکھ کر بغداد واپس آیا اور پوشیدہ طور پر رات کو ابن بکا کے گھر پہنچا۔ اس کی والدہ کو سب حالات سنائے۔ وہ غریب اپنے جوان بیٹے کی موت کی خبر سن کر بے ہوش ہو گئی۔ جوہری اگلے روز اپنے گھر میں تھا کہ ایک سیاہ پوش عورت آئی۔ جب اس نے برقع اتارا تو جوہری نے پہچانا کہ وہ شمس النہار کی ہمراز کنیز ہے۔ جوہری نے حال دریافت کیا تو وہ رو کر کہنے لگی کہ شمس النہار جب خلیفہ کے سامنے پیش ہوئی تو رونے لگی۔ خلیفہ کو اس سے دلی محبت تھی۔ اس حال میں اس کو دیکھ کر رحم آ گیا اور اس کو معاف کر دیا، لیکن شمس النہار کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ وہاں سے آ کر بستر مرگ پر ایسی گری کہ 3 روز انتقال ہو گیا۔ خلیفہ نے اس کا مقبرہ بنانے کا حکم دیا اور میں اس کی منتظم ہوں۔ مجھے ابن بکا کے مرنے کی خبر مل چکی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ دونوں عاشق و مشوق کو پہلو با پہلو دفن کیا جائے۔ جوہری نے کہا کہ اگر خلیفہ کو معلوم ہو گیا تو کیا ہوگا؟ کنیزہ نے کہا کہ اس کا میں نے انتظام کر لیا ہے، تم صرف ابن بکا کی نعش منگواؤ۔ اور اس طرح ابن بکا کو شمس النہار کے پہلو میں دفن کر دیا گیا اور دونوں رفیق قیامت تک یکجا ہو گئے۔ پیارے دوستو، ایسی ہی دلچسپ اور عجیب و غریب سٹوریز کے لیے اردو سٹوری ٹائم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔